والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، سورہ النساء۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تے کول ڈرو جس دے نام تے تسی منگ دے ہو، اور فرمایا کہ رشتیاں دا لحاظ رکھو۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ سارے انساناں دے اعمال ہر جمعرات نو پیش کیتے جاندے ہیں، مگر قطع رحمی کرن والے دا کوئی عمل مقبول نہیں ہوندا۔ جو قطع رحمی کرتا ہے، رحم دے جو تعلق ہیں، جو رشتے ہیں، مثلا جو خون دے رشتے ہیں، سادے لفظاں دے وچ تایا چاچیاں دے، مامیاں پھوپھیاں دے، جو قریبی رشتے ہوندے نا، انہاں دے بارے بڑی سخت وعید آئی ہے۔ آج ایسے ہی موضوع تے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام 15ویں شعبان دی رات میرے کول آئے اور آ کے عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اج دی رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب دیاں بکریاں دے والاں دے برابر گناہگاراں دی بخشش فرماندا ہے۔ یہ عرب دے وچ قبیلہ ہا جڑے بہت زیادہ بکریاں رکھدے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دی مثال دے دی، اور وہ بکریاں دی نہیں کہ جتنی بکریاں دی تعداد اتنی نہیں، بکریاں دے وال دی، اور ایک بکری دے وال جڑے ہیں وہ گنے نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل نو بھیجا، اور حضرت جبریل امین نے آ کے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ اج دی رات 15 شعبان دی جو رات ہے، اج دی رات اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب دے بکریاں دے والاں دے برابر گناہگاراں دی بخشش فرما دیندا ہے، مگر شرک کرن والا، کینہ پرور، قاطع رحم اور تکبر دے نال اپنے تہ بند نو گھسیٹن والا، اور والدین دا نافرمان اور شراب پین والے نو نہیں بخشیا جاندا۔ یہ کچھ لوگ ہیں ایسے بدبخت کہ جڑے اس رات بھی محروم رہ جاندے ہیں۔ ابن حبان دی روایت ہے 3 آدمی جنت وچ نہیں جان گے، شرابی، قاطع علیہ وسلم۔ آپ نو مکے دے وچوں مجبوراً مدینے ہجرت کرنی پئی، اور مکے والے جڑے لوگ آئے زیادہ تنگ پتہ کنہاں نے کیتا؟ جو قریبی رشتہ دار ہے، جو چاچے آئے، جو چچا زاد آئے، ان قریب جڑا قریبی رشتہ ہاں نا، انہاں لوگوں نے اتنا زیادہ تنگ کیتا، اتنا زیادہ ستایا کہ آقا کریم علیہ السلام نو مجبوراً ہجرت کرنی پئی۔ حکم ہویا کہ محبوب اتوں چلے جاؤ۔ یہ لوگ قدردان نہیں ہیں، یہ تھوڑی عظمت نہیں جانتے، مدینے والے تھوڑے راہ تک دے پہ۔ آقا کریم علیہ السلام جدو دوبارہ فتح مکہ دے موقع تے واپس آئے، تو آقا کریم علیہ السلام اپنی ناکہ تے، اپنی اونٹی تے سوار ہے۔ تو یہ لوگ جنہاں نے آقا کریم علیہ السلام نو پتھر مارے آئے، آقا کریم علیہ السلام دے رستے دے وچ گڑے کھودے آئے، آقا کریم علیہ السلام دے گل دے وچ چادراں دے کے، تاؤ دے کے گھوٹو دیتا جنہاں لوگوں نے، پتھر مارے آئے۔ آقا کریم علیہ السلام نو جنہاں لوگوں نے ستایا ہا، اوجڑیاں سٹیاں آئیاں، کوڑا سٹتے رہے ہیں، رستے دے وچ کنڈے کھلاردے رہے ہیں، یہ سارے لوگ سامنے کھڑے ہیں اور ہاتھ بن کے کھڑے ہیں،
اور سارے انتظار کرتے پے کہ بس انہیں حکم ہو سی اور انہیں صحابہ ساڑی گردنہ اتارتے سے، کیونکہ جو اسی کرتوت کیتے ہیں، جو اسی آقا کریم علیہ السلام دے نال فیل کیتا ہے، جو ایسی حرکتاں کیتی ہیں نا، انہوں نے پتا کہ اس کا سیدھا سیدھا بدلہ یہی ہے کہ سانو قتل کر دیتا جیسے، یا زیادہ تو زیادہ بھی مہربانی ہوئی ساڈے تے ہو سی کہ سانو شہر بدر کر دیتا جیسے، اگر زیادہ مہربانی ہوئی تو اتنا ہی حکم ہو سی کہ چلو میاں مکہ چھاڑ تے نکل جاؤ کسی پاسے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام دے سامنے جدو سارے لوگ اکٹھے حضور دے سامنے آئے، اور آقا کریم علیہ السلام اس موقع تے بھی جدو مکہ فتح ہویا ہے، آقا کریم علیہ السلام کوئی تکبر نہیں آ، کوئی غرور نہیں آ، صرف عاجزی آئی، اور عاجزی دے نال بھی صحابہ کرام فرماندے نے کہ آقا کریم علیہ السلام دا جو سر تے امامہ شریف ہے نا، وہ کالے رنگ دا امامہ حضور نے بننا ہویا ہا، اور آپ دا سر جھکا ہویا ہا، اونٹ دے کچاوے نال لگا ہویا، فخریہ انداز نال گردن اٹھا کے نہیں حضور مکے داخل ہوئے۔ اچھا، وہ لوگ جنہ لوگوں نے ستایا ہا، تنگ کیتا ہا، تکلیفاں دیتیاں یا پریشان کیتا ہا، روایا ہا، اج حضور دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہے اور منتظر ہے اعلان دے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام نے انہوں نے کو پوچھا کہ تسی میرے تو کی توقع کر دے ہو؟ انہاں کہا تسی کریم باپ دے کریم بیٹے نے، ایسے تھوڑے تے اچھی توقع کرنے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کہ آج میں وہ اعلان کرنا کہ جڑا حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بھائیوں واسطے کیتا، فرمایا کہ جاؤ تسی سارے ہی آزاد نے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس موقع تے کہ جدو حضور نو ٹوٹل اختیار آ، اور انہاں لوگوں نو کہ جنہاں نے زندگی بھر حضور نو ستایا، زندگی اجیرن کر دیتی ہے، حالات اتنے پریشان کن کر دیتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نو مجبوراً تو ہجرت کرنی پئی، انہاں لوگوں نو آ کے آقا کریم علیہ السلام نے معاف کر دیتا۔ تو ساڈے تے اتنے کسی نال اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ حساب کتاب ہی نہیں ہوندا، اور سب تو زیادہ ایسی تعلق توڑ دے انہاں دے نال ہے کہ جنہاں نال جوڑن دا حکم ہے۔ سب تو پہلے ساڈا حسد، ساڈا کینہ، ساڈی برابری اپنے رشتہ داراں دے نال ہوندی ہے۔ تو انہاں دے بارے حکم ہے کہ اگر کوئی رشتے نو تعلق نو توڑدا ہے، حکم ہے کہ اس نو جوڑو۔ عبداللہ بن سلام یہودیاں دے بہت بڑے عالم آئے، یہ جدو مسلمان ہوئے نا، تو یہودیاں نے حضرت عبداللہ بن سلام نو تیار کیتا مناظرے واسطے۔ یہ مناظرے واسطے تیار ہوئے، ایک پوری میٹنگ بیٹھی یہودی علماء دی، اور انہوں نے سوال لکھے بڑے مشکل اپنے طور تے، اور انہوں نے یہ سوال سارے لکھ کے حضرت عبداللہ بن سلام دے حوالے کیتے، اور انہوں نے تیار کر کے بہت بڑے مناظر آئے، بڑے عالم آئے اور علم والے آئے، تو انہوں نے تیار کر کے بھیجا کہ تسی جاؤ اور رسول اللہ دے نال جا کے مناظرہ کرو۔ اور سانو لگتا ہے کہ جڑے اسے سوال دے رہے ہیں نا، انہوں دے جواب نہیں دے سکن گے، جب جواب نہیں دیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے شکست ہو جاسی۔ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں انہوں نے پتہ لگ جاسی کہ مسلمانوں دے نبی نو تے سوالاں دے جواب ہی نہیں آئے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نو، اجے حضرت عبداللہ بن سلام نہیں ہویا، عبداللہ بن سلام یہودی علماء دا جو عالم آ، وہ سوال لے کے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ آیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ دی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام دے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے، آقا کریم علیہ السلام باز فرما رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام ایسے موضوع تے گفتگو کرتے پے سل من قاطع آقا، حضور نے فرمایا کہ جڑا تعلق توڑدا ہے تسی اس نال تعلق جوڑو، جو تھانوں محروم رکھدا ہے تسی اس دی جھولیاں بھر دیو۔ اور پتہ ہے صدقہ سب تو زیادہ کتھے لگدا ہے؟ قریبی رشتہ دار جڑا تھوڑا غریب ہے نا، اس نو دین دا زیادہ اجر ملدا ہے تھانوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام اس موضوع تے گفتگو فرما رہے۔ عبداللہ بن سلام آیا حضور دی مجلس دے وچ ایک کونے وچ آ کے بیٹھ گیا، حضور دی گفتگو سندا رہیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے خود ہی بلایا، فرمایا کہ عبداللہ بن سلام کیویں آیا ہے؟ تو عرض کردا ہے کہ حضور میں تے غلام بنن واسطے آیا، اور مناظر بن کے آیا ہا، مناظرہ کرن واسطے آیا ہا۔ جدو حضور دی گفتگو سنی، حضور دی محفل وچ بیٹھا، آقا کریم علیہ السلام دا چہرہ انور ویکھا، تو آکھن لگا کہ حضور میں تے مرید ہون واسطے آیا، میں تے غلام بنن واسطے آیا۔ تو عبداللہ بن سلام اس موقع تے مسلمان ہو گئے۔ جدو مسلمان ہوئے تو یہودی علماء تے ماتم ہون گے لگ پے انہاں دے وچ، انہاں کہا یہ کی ہو گیا؟ عبداللہ بن سلام تو کیڑی کیتی ساڈے نال؟ تو تے ساڈی نک کٹوا دیتی ہے، اور کم از کم کوئی ایک سوال تے کیتا ہوندا، کوئی سوال تے پوچھا ہوندا۔
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਂਦਾ ਨਾ ਆਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ हैं। ਤਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع تے جدو یہودیاں دے بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے تو اس موقع تے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسے موضوع تے گفتگو فرما رہے ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ سلام اللہ علیہا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ نے آپ فرماندے نے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو دریافت کیتیاں بغیر حضور تو پوچھیاں بغیر میری ایک لونڈی ہے میں اس نو آزاد کر دیتا۔ حضور دی جدو واری آئی میرے گھر آندی، حضور میرے گھرے آئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تھانوں پتہ ہے کہ میں اپنی لونڈی نو آزاد کر دیتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واقعی؟ تو عرض کر دی کہ ہاں یا رسول اللہ میں واقعی آزاد کر دیتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو اس لونڈی نو اپنی خالہ زاد نو دے دیندی تو آزاد کرن تو زیادہ تینوں اس دا اجر ملدا۔ اللہ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک شخص آیا تو آ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے کو بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، یا رسول اللہ میرے واسطے کوئی توبہ دا ذریعہ ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ تو عرض کرتا ہے کہ نہیں یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو چکی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ تو عرض کرتا ہے کہ ہاں یا رسول اللہ خالہ میری حیات ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جا اپنی خالہ دی خدمت کر، یہ اس گناہ دا کفارہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتیاں نو جوڑن دا ہمیشہ حکم دیتا۔ اس طرح حضور دی بارگاہ دے وچ ایک صحابی آیا آ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی دو بھرا ہیں، گھر دے کافی اخراجات ہیں، میں کلا کمانا کلا خرچ کرنا، یعنی کہ گھر دا اخراجات چلانا پیا، میرا بھائی کام نہیں کرتا، ہر ٹائم تھوڑی محفل وچ بیٹھ رہنا یا گھرے ہوندا ہے، ایک کام نہیں کرتا، میں کلا کرنا ہاں۔ اس دا منشا یہ آئی، اس دی چاہت یہ ہے کہ حضور اس نے فرمایا کہ میاں تو بھی کام کیتا کر۔ تو وہ آ کے شکایت کرتا پہ کہ یا رسول اللہ یہ کام نہیں کرتا، میں کلا کمانا ہاں، لہٰذا اس نو بھی حکم دیو نا کہ میرے نال کوئی ہاتھ وٹایا کرے، کوئی کام کیتا کرے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع تے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اسے براد صدقے تھانوں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینا پیوے۔ تو یہ ساریاں گلاں رشتیاں نو جوڑن والیاں نے کہ آپس وچ قریب کرن والیاں، رشتیاں نو دور کرن والیاں نہیں ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ رشتیاں نو جوڑن دا حکم دیتا ہے، اور جو بندہ رشتیاں نو توڑدا ہے اس دے واسطے بہت سخت وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قریبی رشتے نے، جو خون دے رشتے نے، انہاں دے واسطے بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ میں ایک جگہ تے اسے موضوع تے گفتگو کرتا پیا ہا تو بعد دے وچ نا ایک حاجی صاحب مینوں آکھن لگے کہ جڑا بندہ جی رشتے جان تے توڑے، ایسے آدھے والوں ساری کوشش کرنے لیکن اس دے باوجود آکھے کہ میں ویکھنا ہی نہیں چاہتا، میں تھوڑے نال سلام ہی نہیں رکھنا، میرے تسی جنازے تے نہ آیا جائیے، میں تھوڑے جنازے ہی نہیں پڑھنے، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اس حد تک نوبت چلی جاندی ہے۔ تو میں کہ یار یہی تے امتحان ہے، ایتھے تے صبر کرنا ہے، ایتھے تے اجر ملنا ہے نا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی تکلیفاں پہنچائیاں گئی۔ حضور دا سب تو بڑا دشمن حضور دا چاچا ابو جہل آ، پتہ تھانوں کہ ابو جہل دے بیٹے مسلمان ہو گیا ہے، ابو جہل دے بیٹے مسلمان ہو گیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح دا تعلق انہاں دے نال اس دے باوجود رکھا کہ بالآخر اس اتنے بڑے دشمن دے بیٹے بھی حضور دے ہاتھ بیعت ہو کے حضور دے غلام بن گئے۔ تو اگر کوئی بندہ تعلق توڑتا ہے، تھانوں ستاندا ہے، تنگ کرتا ہے نا، تو تسی میاں آدھی عادت نہیں چھڑنی چاہیے۔ ایک کہاوت بڑی مشہور ہے، سارے نے سنی ہوئی ہے کہ ایک بزرگ گزرتے پہ ہے دریا دے وچوں یا نہر دے وچوں، تو ٹھوئے نوں ڈوبدے انہوں نے ویکھا تو انہوں نے ہاتھ دے کے انہوں چاہ لیا، اس ٹھوئے نے کٹ لیا، انہوں نے تھلے سٹ دیتا، پھر اٹھایا، پھر کٹ لیا، پھر تھلے سٹ دیتا، تیسری دفعہ پھر اس نے جدو کٹن نال غلام آخدا ہے کہ حضور چھڑ دیو پورا دفعہ کرو ڈبن دیو، جدو اس نو احساس نہیں ہے تسی بار بار کیوں بچاندے پے نے؟ تو فرمایا کہ میاں وہ آدھی عادت تو مجبور ہے، میں آدھی عادت تو مجبور ہوں۔ تو سانوں یہ اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ اگر کوئی تعلق توڑتا ہے، رشتہ توڑتا ہے، سانوں ستاندا ہے، تنگ کرتا ہے، محروم رکھتا ہے، لیکن سانوں اپنا رویہ نہیں بدلنا چاہیے۔ سب تو زیادہ دکھ اپنے دین دیں، سب تو زیادہ تکلیف اپنے قریبی رشتہ دار دیں، لیکن اپنے رشتہ داراں نال حکم ہے کہ انہاں نال بنا کے رکھو۔ پھر ایک کہ ساڈے اندر ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ اگر اسی کسی نے ستایا ہے، تنگ کیتا ہے، پریشان کیتا ہے، دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتی ہے، اس دے باوجود سانوں احساس نہیں ہوندا۔ اگلے دا رویہ ویکھ کے نا اسے نہیں پتہ نہیں ہے دی آکڑ وچ پھردا ہے، پتہ نہیں کس ٹھوکے وچ پھردا ہے،
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸਰਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝਣਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਦੀ ਆਕੜੇ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਾੜ ਆ ਗਈ ਹੈ। اللہ تبارک و تعالی